بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو تو سچ بولو اور سچی بات کرو۔ وَأَوْفُوا اذا وعدتم، اور جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ وَأَدُّوا اذا اؤْتُمِنْتُمْ، اور جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس امانت کو ویسے ہی اس کو واپس لوٹا دو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہیں ان کی حفاظت کرو، نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے باز رکھو۔ تو یہ حدیث پاک حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، اور جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھے ان چیزوں کی ضمانت دے دے گا تو میں اللہ کا نبی اسے 6 چیزوں کی ضمانت دینے کے بدلے میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا، کیا ایک بندہ مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ فقیل لہ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ کیا بندہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں۔ فقیل لہ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو قال لا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت عمران ابن حطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت پہلے بھی بیان کی گئی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فوجدتہ فی المسجد محتبیا، میں نے ان کو مسجد کے اندر پایا، بکساء اسود وحدہ، کہ وہ تنہائی کے اندر ایک چادر اوڑے ہوئے ایک کونے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ فقلت یا ابا ذر ما هذه الوحدۃ، حضرت عمران فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ نے اس قدر تنہائی کیوں اختیار کی ہے؟ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کہ تنہائی بری صحبت سے بہتر ہے، بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ والجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، اور اچھی صحبت جو ہے یہ تنہائی سے بہتر ہے، اچھا ساتھی یہ تنہائی سے بہتر ہے۔ املاء الخیر خیر من السکوت، انسان کا اچھی بات لوگوں کو کہنا یہ خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ والسکوت خیر من املاء الشر، اور خاموش رہنا شر پھیلانے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک کا جو ہے ایک اپنا مقام ہے اور اپنی برکت ہے۔ اگر انسان آج کے دور کے اندر اس ایک حدیث کے اوپر بھی عمل کر لینا تو یقین کرے کہ انسان کا گھر بار جو وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ کہ ہماری آج کی پہلی بات تو یہ ہے کہ تنہائیاں جو ہے وہی پاک نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہماری مجلسیں اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ وہاں پر ہر طرح کے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے بدعمالیاں وہاں پہ موجود ہیں، اور بری صحبتیں جو ہے وہ ہماری ہو چکی ہیں، اور ہمارے دوست یہ ہمیں برائی کی طرف جو ہے وہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو برے دوستوں سے تنہائی بہتر ہے، اور اسی طرح تنہائی سے اچھا دوست ہو جانا وہ بہتر ہے، بجائے کہ انسان اپنی جو ہے وہ صحبت خراب کر لے، اپنے عقیدے خراب کر لے، اپنے عمل خراب کر لے، تو اس سے بہتر ہے انسان جو ہے وہ گھر کے اندر وہ تنہا بیٹھ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آسمان سے جو وہ فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح ایک بارش آتی ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت کیا کرنا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس وقت بندے کا
گھر کے اندر بیٹھا رہنا گھر سے باہر نکلنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی فتنوں کے دور کے اندر اپنے آپ کو بچا لینا یہ انسان کے لیے بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب